فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے روزے سے متعلق گفتگو کی تھی کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، کس طرح کا روزہ اللہ کو پسند ہے، اور کس طرح کا روزہ رکھنے سے صرف ہم بھوکے رہنوں میں تو شمار ہوں گے، بھوکے رہنے والوں میں، لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آج ہم اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ چونکہ عام طور پر ہم لوگ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو جب آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، جب اس کو اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس وقت اس کو زکوٰۃ نکالنا 1 سال گزرنے پر ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم کو نیکیاں زیادہ ملے گی، دوسری بات عام طور پر مسلمانوں کو رمضان میں ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لہٰذا اسی نسبت پر رمضان میں زکوٰۃ کے کچھ فضائل اور مسائل کو بتانا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے اس کی بھی قدر و قیمت آ جائے۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن رکھا ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمانوں کی فہرست سے باہر نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ہم دوستو زکوٰۃ کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہ نکالنے کے مختلف بہانے بھی بناتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب کتاب سے صحیح جگہوں پر پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں بھی برکت دی ہے اور آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کو آج یہ سمجھنا ہے کہ کچھ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ یہ اختیاری چیز ہے، آپشنل چیز ہے، جو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے، جو نکالنا نہ چاہے وہ نہ نکال سکتا ہے۔ یہ دوستوں ہماری غلط فہمی ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ تو وہ نکالتا ہے جو بہت بڑا امیر ہو، بنگلے میں رہتا ہو، گاڑیوں میں گھومتا ہو، اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو زکوٰۃ کے متعلق ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ ہم کو نظر آتا ہے کہ ہمارا زکوٰۃ نکالنے سے جیب سے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ ان چیزوں کی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اہمیت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو ہلکے میں لینے والے نہ بنیں۔ تو قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے اور فرض چیز ہے۔ زکوٰۃ کیسی چیز ہے؟ فرض ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سونا چاندی خرچ کر دو، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان کو بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ اب عذاب کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، یوم یحمى، جس دن ان کے سونا اور چاندی اور جمع کردہ مال کو پترے کی شکل دی جائے گی، ان کو تپایا جائے گا آگ میں اور اس کو پترا بنا دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے پیشانی پر، ان کے پہلو پر، ان کے پیٹوں پر اس سے داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے۔ لہٰذا دوستو ہم اس بات کی فکر کریں کہ اگر ہم اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں تو ہم کو نکالنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے جو ہے علم کے ذریعے سے ہم کما رہے ہیں، ہماری طاقت، ہماری محنت۔ دوستو یہ ہم کو علم، ہم کو دماغ، ہم کو صلاحیت، ہم کو طاقت، ہم کو یہ تمام چیزیں جو ملی ہے وہ ہمارے اس کا کچھ کمال نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ پھر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، آنکھ میں ہمارے روشنی دی کہ ہم صحیح اعتبار سے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت دی، کام کرنے کی طاقت، جو بھی چیز ہے دوستو یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہٹا کٹا آدمی بخار آ جاتا ہے نا 1-2 دن کے لیے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بخار کتنی خطرناک چیز ہے، حالانکہ بخار ہی ہے۔ اب سوچو دوستو جس کو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت بتلانے کے لیے دیتے ہیں کہ تجھ کو میں نے صحت دیا تھا، اب بیماری بھی میں دے رہا ہوں۔ صحت میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اب یاد کر۔ اس لیے دوستو زکوٰۃ کو ہم کو سمجھنا اور اس کا اپنے وقت پر نکالنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈکشنری میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو جو بچ جاتا ہے مال وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ زمین پر نہ پانی یا سمندر میں کوئی بھی جگہ پر مال کسی کا برباد نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے
اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اماں عائشہ فرماتی تھی کہ اگر کسی کا مال ضائع ہو جائے، کسی کا مال برباد ہو جائے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کیا اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تھی۔ اکثر ایسا ہوگا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکی ہے، یہ پاک کرتی ہے باقی مال کو۔ اب اس کے دو مطلب اور ہو سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا تو وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اس کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے ابھی تک، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے مال کو برباد کرے گا۔ یہ پہلا مطلب تو یہ ہے۔ کیسا برباد کرے گا؟ ہاسپٹل کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے، کورٹ کچہریوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی بات نہیں مانے گی، مطلب اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اس کے باوجود وہ لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کے پاس مال دولت سب ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ بس آنے دو آنے دو آنے دو، ہم لیتے رہیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو مال ان کے پاس آئے گا تو ان کا جو اچھا مال ہوگا وہ اس کو بھی برباد کر دے گا کیونکہ انہوں نے بغیر استحقاق کے لیا ہے۔ لہٰذا دوستو پاکی کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح پاکی زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نشو و نما کے، بڑھنے کے، کہ جو شخص اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں خوب برکت دیتے ہیں۔ دنیا میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیتے ہیں، یعنی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں گھوڑے کے بچے کی طرح۔ جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے ایسے اس مال کو پالتے ہیں۔ کل قیامت کے دن زکوٰۃ نکالنے والا دیکھے گا کہ میں نے تو اتنا دیا تھا، اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو دوستو اللہ پالتے ہوں گے تو کیسا پالتے ہوں گے اس کو؟ یعنی اللہ رب العزت اتنا بڑا چڑھا کر کے دیں گے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، اس کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے اس کا معنی نشو و نما کی زکوٰۃ کی۔ لہٰذا دوستو ہم زکوٰۃ کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے 3 مقصد ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنے پر ہم کو یہ ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اس لیے میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد زکوٰۃ نکالنے کا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے تمام چیزیں دی ہے تو میں ہر چیز کو عبادت میں لگاتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت نے صحیح جسم دیا، طاقت دی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت بدنی ہیں، یعنی ہمارے بدن سے عبادت ہوتی ہے، اس کی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ہم۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو مال دیا ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں مال دینے کے بعد کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کا جان اور مال خرید لیا ہے۔ دیا بھی اس نے اور واپس خرید لیا، کس کے بدلے؟ بان لہم الجنہ، اللہ رب العزت نے اس مال کے بدلے اور جان کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے۔ دیا بھی اس نے، پھر خرید لیا اور خرید کے ہمارے ہاتھ میں رکھا کہ دیکھو اب میرے حساب سے تم لوگ اس کو خرچ کرنا، اور اس کے بدلے میں تم کو کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے، زکوٰۃ والے عمل کے ذریعے سے ہم عبادت مالی کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت جان تو نے دی ہے تو عبادت بدنی کرتے ہیں، مال بھی تو نے دیا ہے تو ہم بار بار ہر سال ہر موقع پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مال تیرا ہی ہے اور اس میں سے جتنا تھوڑا تھوڑا تو مانگتا ہے ہم دیتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت دنیا میں اس کی برکتیں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی ہم کو انشاءاللہ اس کا بڑا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں۔ 2 مقصد ہو گئے، ایک مقصد ہو گیا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام چلا ہے، اللہ رب العزت نے اسلام کا اس کو اہم رکن بنایا، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ والے عمل کے ذریعے سے ہمارا مسلم معاشرہ، اس میں کوئی بھی مانگنے والا نہ بچے، کوئی بھی فقیر نہ رہے، کوئی بھی مسکین نہ رہے، بلکہ سب جو ہے اگرچہ وہ رچ یعنی رئیس نہ بنے لیکن ویلدی یعنی ایسے بن جائے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے۔ مالداروں کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک تو ریچ ہوتا ہے، مطلب کروڑوں کے بنگلوں میں رہنے والا، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومنے والا، اس کو ریچ بولتے ہیں، رئیس آدمی، اور ایک ہوتا ہے ویلدی۔ ویلتھ مطلب ہمارے پاس جو ہے ضرورت کے وقت ہر چیز موجود ہو، ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم آسانی سے، ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ اس کو آسانی سے ہم حل کرنے والے بن جائیں۔ تو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں کوئی بھی مانگنے والا نہ رہے۔ اور حقیقت ہے دوستو، اگر زکوٰۃ کا ہم نے سسٹم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس سسٹم کو ہم نے فالو کر لیا، اس کے مطابق ہم نے اپنی زکوٰۃوں کو نکال لیا، تو کچھ ہی سالوں کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی مانگنے والا نہیں رہے گا۔ آج دوستو سب سے اچھا سسٹم ہمارے پاس ہے، اسلام دین یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا کہ زکوٰۃ کا سسٹم بادشاہ لوگ بیٹھے اور بولے چلو اپنا زکوٰۃ کا سسٹم بناتے ہیں۔ یہ جس نے دنیا بنایا ہے اس نے یہ سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم بنانے والے کی چاہت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے میں خوشحالی آئے، اور یہ ممکن ہے۔ لیکن دوستو آج ہم نے زکوٰۃ کے سسٹم کو بگاڑ دیا، اس لیے آپ دیکھیں گے پورے معاشرے میں ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مانگنے والے مسلمان ہی دکھتے ہیں۔ مانگنے والا آئے گا تو جو ہے وہ ہم کو یہ یقین ہوگا کہ ایمان والا ہی ہوگا۔ اس لیے دوستو اگر ہم نے صحیح زکوٰۃ نکالی، 2 رکاوٹیں ہیں اس میں، 2 رکاوٹیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ صحیح زکوٰۃ حساب کتاب سے نہیں نکالتے، اندازے سے نکالتے ہیں۔ بعض لوگ تو نکالتے ہی نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، بعض لوگ نکالتے ہیں تو اندازے سے نکالتے ہیں کہ اتنا اتنا ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں نکالتے رہو۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہر چیز کو اندازے سے نہیں ناپا جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم چائے بھی بناتے ہیں تو صرف اندازے سے نہیں بناتے۔ اگر نیا آدمی چائے بنائے گا اندازے سے تو یا تو شکر کم ہو جائیں گی یا تو زیادہ ہو جائے گی۔ تو ایک معمولی سی چیز اندازے سے نہیں کر سکتے، حساب ہر چیز میں ہم حساب کرتے ہیں دوستو، ویسے ہم کو اس کے اندر بھی حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور دوسری بات، جو لینے والے لوگ ہیں وہ بغیر استحقاق کے نہ لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مثال کے طور پر پہلے ان کے اوپر حالات تھے، غریب تھے بیچارے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو وہ لوگ زکوٰۃ لیتے تھے، اچھی بات ہے، لینا چاہیے۔ لیکن اب بچے بڑے ہو گئے، بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، جو بھی بن گیا، بچہ کمانے لگا،
حالات درست ہو گئے، اس کے باوجود وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. ان کو پوچھا جاتا ہے بھائی تمہارے تو ابھی حالات اچھے ہو گئے کیوں زکوٰۃ لے رہے ہو؟ بولے ہم لوگ پہلے سے لیتے نا. کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ پہلے سے لیتے ہیں. تو پہلے سے لیتے تو تمہارے لیے زکوٰۃ لینا جائز تھوڑی ہے، یہ تمہارے مال کو برباد کر دے گا، سامنے والے کی زکوٰۃ بھی برباد ہو جائے گی. تو اس لیے دو چیزیں رکاوٹ ہے، ایک تو دینے والا حساب کتاب سے صحیح لوگوں تک پہنچائے، اور دوسرا لینے والا اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے تو نہ لے. اور تیسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے، زکوٰۃ دینے والے کے اندر سے کنجوسی ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھی ہے، ہر انسان کی فطرت میں مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا نہیں میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جب اس کا مال جاتا رہے گا تو اس کی محبت تھوڑی کم ہو جائے، ختم تو نہیں ہوگی، ختم. اور اللہ رب العزت چاہتے بھی نہیں کہ ختم ہو. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جب وہ آیت نازل ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، تو حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ صحابہ کرام بہت ڈر گئے ہیں. بعض صحابہ نے تو سوچا کہ پورا مال ہم لوگ دے دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایسا نہیں ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت صرف یہ چاہ رہے کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالو، پورا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت وراثت کے مسئلے کیوں بتاتی؟ یعنی اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، تو مال ہوگا تب تو تقسیم ہوگی. تو مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں اتنے اندھے اور اتنے لالچی بن جانا کہ ہمارے جیب سے پیسہ ہی نہ نکلے، ہم خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ ہی نہ کریں. مال میں جائے تو بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو اٹھا لے، اور دھنیا لینے کے لیے غریب کے ٹھیلے پر جائے تو اس سے بارگیننگ کرے کہ 10 کی نہیں دے 5 کی دے. تو یہ چیزیں نکلنی چاہیے. ہم نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کسی سے کوئی کام لے لیا، اب اس نے کہا کہ میرے 500 روپے ہوئے، تو اس کے ہاتھ میں 200 روپے ٹکا ہے. بولے نہیں اتنا تھوڑی ہوتا ہے، ہم لوگ دوسرے دکان پہ بھی جا سکتے تھے، تیرے پاس کیوں آئے؟ اتنا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے اندر سے خباثت نکل جائے. جہاں پر مال خرچ کرنا ہے وہ مال ہم جو ہے خوش دلی سے خرچ کریں، ایسا نہیں کہ فضول خرچی کرے، نوٹوں کو اڑائے، بلکہ دیکھیں کہ یہاں پر لگانے سے میرا رب راضی ہونے والا ہے یا ناراض ہونے والا ہے. راضی ہونے والا ہے تو بالکل دل کھول کے لگائے. یہاں پہ میرا رب 1 روپیہ خرچ کروں گا تو بھی ناراض ہونے والا ہے، وہاں پر 1 روپیہ بھی نہ لگائے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سخاوت پیدا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہی سخاوت ہے. جو بھی سخی ہوگا یعنی خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، وہ اس کی ٹہنی پکڑے گا، وہ درخت اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور بخل اور کنجوسی اس نام کا بھی ایک درخت ہے لیکن وہ جہنم میں ہے. جو بھی کنجوس ہوگا، صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جھاڑ کی ٹہنی پکڑے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. یہ سب قصے کہانی نہیں ہے، یہ صادق المصدوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کے قول ہے. دوستوں یہ کوئی میں مولوی صاحب کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. لہٰذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالیں. اب زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، کس کے اوپر فرض ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم بیان کریں گے. صاحب نصاب ہونا اس کے لیے ضروری ہے. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یعنی 612 گرام چاندی ہے، وہ بھی زکوٰۃ نکالے گا. جس کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر یعنی 60,000 70,000 کے آس پاس کیش پڑا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی جو سائڈ میں رکھا ہوا ہے ہماری ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، تو ہر ایک کے لیے اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. زکوٰۃ نکالنے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر بات ختم کر دیں گے. ہماری جو بھی زکوٰۃ بن رہی ہے، سونے کا بھاؤ ہم نے پکڑ لیا، ہمارے پاس اتنا سونا ہے اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیں، چاندی اتنی ہے اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیں، کیش اتنا ہے اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیں. اب وہ پورا اماؤنٹ ملا کر کے کیلکولیٹر پہ لے لیں. مثال کے طور پہ ہمارے اس پر آتا ہے 3 لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں ضرورت سے زیادہ. اب اس کو جو ہے تقسیم کریں، ڈیوائڈ بائی 40 کیلکولیٹر پہ لے کے خالی اتنا کرنا ہے وہ اماؤنٹ کو کہ ڈیوائڈ کرنا ہے 40 سے اس کو تقسیم کرنا ہے، اس کے بھاگ کرنا ہے، ٹکڑے کرنا ہے. تو جو بھی اماؤنٹ آئیں گی وہ ہماری زکوٰۃ ہوں گی. 3 لاکھ کو اگر 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 7,500 روپے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ 10,000 کو اگر 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا ہوتا ہے؟ 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ کو اگر کریں گے تو ہوتا ہے 10,000 روپے. سمجھ میں آ رہی بات؟ برابر ہے کیا؟ نہیں برابر. 4 لاکھ کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 10,000 روپے ہوتے ہیں. بہرحال 2.5% ہم کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جان کر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو مانگتے نہیں ہیں. ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ ملیں گے جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ بیچارہ ضرورت مند ہے، پریشانی میں ہے. اس کو سائڈ میں لے کر اس کے حالات معلوم کریں اور اس کو زکوٰۃ دے. انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور آخرت میں برکت دیکھیں گے. اور یہ جو مانگنے والے ہیں نا، یہ جو لپٹ کے آپ سے مانگتے ہیں، دوستو ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی آپ تحقیق کریں گے تو پہلی بات تو یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ ان لوگوں کی پراپرٹی ہوں گی بہت ساری، کہ باندرا میں فلیٹ ہوگا، ورسوا میں فلیٹ ہوگا، یہ ہمارے سے زیادہ مالدار ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تحقیق کر کے دے. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے، بھائی دینے کا ختم کرو، دے دو پھٹافٹ جا کے مسجد کے باہر دے دو، ادھر دے دو ادھر دے دو، بالکل نہیں. جس کو دینا تحقیق کر کے دے. انشاءاللہ کچھ ہی سال گزریں گے، سسٹم ہمارا صحیح ہوگا، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی. انشاءاللہ کریں گے اس کی فکر. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دو